حدیث مبارکہ میں آیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ میں دل کی سختی سے اور غفلت سے آپ کی پناہ۔ چیزیں بدبختی کی نشانی ہے۔ نمبر 1، خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 74 میں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ثم قست پھر سخت ہو گئی، قلوبکم قلب کی جمع قلوب ہے، مراد اس سے دل ہے، کم یہ تم کی ضمیر ہے مخاطب کی، جمع مخاطب کی، ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا پس وہ کالحجارہ، کاف تشبیہ کے لیے آیا ہے، گویا کہ جیسا کہ الحجارہ حجر کی جمع حجارہ مطلب پتھر، جیسا کہ وہ پتھر ہوں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد جیسا کہ وہ پتھر ہو، او اشد قسوہ، او یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت، قسوہ سختی کے لحاظ سے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ اور بے شک، من سے الحجارہ پتھر، اور بے شک پتھروں میں سے لما البتہ، یتفجر، اب فجر یفجر تفجیراً، بہنے کو کہتے ہیں، پھوٹنے کو کہتے ہیں، یتفجر منہ پھوٹتی ہیں اس سے الانہار نہریں، اور بے شک وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض وہ ہیں یتفجر منہ الانہار جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے، من سے ہا اس، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں لما يَشَّقَّقُ البتہ شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ فا بس یخرج خرج نکلنا، فَيَخْرُجُ سو نکل پڑتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما البتہ یہبط گرنا، یہبط وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وما اور نہیں اللہ اللہ، اور اللہ غافل نہیں اس سے، عما اس کے بارے میں جو تعملون عمل یعمل عمل کرنا، اور یہاں پہ تعملون یہاں پہ مخاطب کی بات ہو رہی ہے، عما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو آیت مبارکہ کا بمحاورہ ترجمہ ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ یہ تو یہ تھا کہ گزشتہ واقعات، انعامات، احسانات، تقصیرات، تبشیرات کے بدلے تمہارے دل نرم پڑ جاتے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے، مگر تم نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے حدود کو توڑا، پیغمبروں کی مخالفت کی اور دل اس سے بھی سخت ہو گئے، گویا کہ پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض اقسام پتھروں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں،
اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہی پانی نکلے ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، گویا کہ وہ سجدوں میں گر رہے ہیں۔ اور تمہارے دل تو گویا کہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بعض انسانوں کے دل جو ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان میں کوئی نرمی نہیں پائی جاتی اور دل کی قساوت بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی نصیحت، کوئی عبرت، کوئی بات بھی جو ہے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اور یہی چیز جو ہے خدا کی یاد سے غافل بناتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ میں دل کی سختی سے اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہے۔ نمبر 1 خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، نمبر 3 امیدوں کا بڑھ جانا، اور چوتھے حرص، طمع اور لالچ کا پیدا ہو جانا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے پھر فرماتے ہیں قساوت قلبی کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو، اللہ کے احکامات سے تم نے منہ پھیر لیا ہے، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ قساوت قلبی کے مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں ان باتوں سے بچائے جو دل کو سخت کرنے والی ہیں، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے جو سعادت کی نشانی ہے۔